جمہوریت طاقتیں بھی یہی چاہتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ مر کر ختم ہو جائے، ایک دوسرے کو مار دے، اسلام پرست بنے، قوم پرست نہ بنے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی محمد اعظم خان مٹھیل۔ امید ہے آپ خیر واقع سے ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے پختون اور سندھی فسادات کے حوالے سے۔ ان فسادات کو گزرے تو کافی دن ہو گئے، کیونکہ 12 جولائی کی شب سے اس کا آغاز ہوا تھا، لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد ہی ویڈیو میں اس موضوع پر بنانا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن کچھ نادان اور بیوقوف قسم کے لوگ آج بھی اس چیز کو لے کر سوشل میڈیا پر اسی بحث بازی میں لگے ہوئے، اسی قوم پرستی میں لگے ہوئے، اس لیے میں مجبوراً یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس واقعے کا آغاز ہوتا ہے 12 جولائی کی شب سے حیدرآباد کے ایک مقامی ہوٹل سے۔ وہاں بلال کاکا اور اس کے دوستوں اور ہوٹل مالکان کے بیچ میں جھگڑا ہوتا ہے، جس میں بلال کاکا مارا جاتا ہے۔ بھائی اب وہ مر گیا، ہوٹل والے پکڑے گئے، ان کو بھی سندھیوں نے پکڑ کر مارا، لیکن جو لوگ حیدرآباد سے باہر ہے، جن کے سامنے سارا معاملہ ہوا نہیں، یہ جھگڑا ہوا نہیں، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، وہ پھر بیٹھ کر آگ لگانے کی کوشش کر رہے تھے، اس کو اور ہوا دے رہے تھے، اس کو قوم پرستی کی طرف لے کے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد جمعیت علماء اسلام کے صوبہ سندھ کے جو جنرل سیکریٹری ہیں مولانا راشد محمود سومرو صاحب، وہ حرم شریف میں تھے، ان کا بیان جاری ہوتا ہے، اس کو لے کر پھر یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فساد والی بات کی، انہوں نے قوم پرستی پر بات کی۔ کیا قوم پرستی کی انہوں نے؟ مجھے تو اس میں کوئی قوم پرستی والی بات نظر نہیں آئی۔ حضرت کے ساتھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے قوم پرستی کی، کوئی قوم پرستی نہیں کی۔ انہوں نے کہا بھائی سندھ ہماری دھرتی ہے، سندھ ہماری زمین ہے، انہوں نے کوئی غلط نہیں کہا، کیونکہ وہ سندھی یہ انہی کی زمین ہے، سندھیوں کی زمین ہے، ہماری نہیں ہے۔ اب میں کہوں کہ خیبر پختونخوا کا میں رہائشی ہوں، وہ میرے آباء و اجداد کا وطن ہے، میرا آبائی وطن وہی ہے، میں کہوں کہ وہ میری زمین ہے، وہ میرا علاقہ ہے، تو کوئی اس سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرے ہی وطن ہے، میں وہاں کا، میری پیدائش وہاں کی ہے، وہ میرا آبائی وطن ہے، میرے باپ دادا کا وطن وہی ہے، تو وہ میرے علاقے کو اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اگر راشد سومرو صاحب نے کہا کہ وہ ہمارا علاقہ ہے، یہ سندھ ہماری دھرتی ہے، ہماری زمین ہے، تو انہوں نے صحیح کہا، ان کے آباء و اجداد کا وطن ہی ہے، ان کی زمینیں یہی ہے، ان کا گھر بار یہی ہے، وہ سندھی قوم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ خود سندھی ہے، تو ان کی جگہ ہے، ان کی زمین ہے، یہ بات کوئی قوم پرستی والی نہیں ہو سکتی، اس طرح اس کو آپ قوم پرست نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے قوم پرست جماعتوں سے رابطہ کیا، تو لوگوں نے کہا کہ قوم پرست جماعتوں سے رابطہ انہوں نے کیوں کیا؟ قوم پرست جماعتوں کے جو قائدین تھے ان سے رابطہ اس لیے کیا کیونکہ اس آگ کو ہوا دینے والے قوم پرست جماعتوں کے کارکنان تھے، تو مولانا راشد محمود سومرو صاحب کے آپ کو ان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ان کی مہربانی ہے، ان کا احسان ہے ہم پر کہ انہوں نے رابطہ کر کے فوری طور پر قوم پرست جماعتوں کے قائدین سے رابطہ کیا اور ان کو کہا کہ آپ اپنا ویڈیو پیغام جاری کریں اور اپنے کارکنان کو حکم جاری کریں، ان کو حکم دے کہ ان فسادات سے اور رک جائے اور فسادات نہ پھیلائے اور لڑائی جھگڑے نہ کرے۔ تو الحمدللہ مولانا راشد سومرو صاحب کے رابطہ کرنے کے بعد جو ہے تمام قوم پرست جماعتوں کے جتنے بھی ذمہ داران تھے انہوں نے اپنے ویڈیو بیانات جاری کیے، باقاعدہ میڈیا پر وہ چلے اور انہوں نے کہا کہ بھائی فسادات سے دور رہو، ہم ان فسادات کے حق میں ہم نہیں ہیں۔ پھر بھی لوگ اس کو ہوا دیے جا رہے تھے۔ پھر اس کے بعد بلال کاکا جو مقتول تھا اس کے چاچا کا بیان آتا ہے کہ بھائی ہمیں انصاف تو چاہیے، کیونکہ میرا بھتیجا مرا ہے اس ہنگامے میں، مجھے انصاف تو چاہیے، لیکن فسادات کا میں بھی حامی نہیں ہوں۔ جو لوگ فسادات کر رہے ہیں، جو توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، جو قتل و غارت گیری میں لگے ہوئے، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، جو جلاؤ گراؤ میں لگے ہوئے ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلال کاکا کے چاچا نے صاف بیان دے دیا تھا۔ اب اس پر سندھ پولیس نے اپنی رپورٹ بھی جاری کی، وہ پہلے سے ہمیں مطلوب تھا، اس پر تقریباً 10 FIR تھی، مختلف مقدمات میں وہ ہمیں مطلوب تھا، وہ جاری ہو، لیکن اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کی ماضی زندگی تھی۔ اب وہ اس وقت جو ہے ایک نجی کمپنی میں، سیکورٹی گارڈ کی نجی کمپنی میں وہ سپروائزر کے طور پر اپنی خدمات سر انجام دے رہا تھا، وہاں وہ ملازمت کر رہا تھا۔ اب وہ سندھی کہہ رہے کہ بھائی ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، پٹھان کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ظلم ہوا ہے، دونوں خود کو مظلوم کہتے ہیں، دونوں مظلوم نہیں ہیں، دونوں نے وہاں خود کو ظالم ثابت کیا، کوئی مظلوم نہیں تھا اس وقت، دونوں نے خود کو ظالم ثابت کیا۔ ظالم کیوں ثابت کیا خود کو؟ پٹھان بھی اس وقت ظالم تھے اور سندھی بھی اس وقت ظالم تھے۔ کیوں تھے؟ میں خود پٹھان ہوں، یہ نہیں کہ میں پٹھانوں کے خلاف ہوں یا سندھیوں کے خلاف ہوں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن دونوں ظالم اس وقت اس لیے تھے کہ یہ ہنگامہ ہوتا ہے حیدرآباد میں اور آپ اس کو پھیلاتے ہو پورے ملک میں، آپ کی طرح آپ اس کو پھیلا دیتے ہو، تو یہ غلط ہے۔ سب سے بڑی قوم پرستی یہ ہے، آپ لوگ جو لوگ مولانا راشد سومرو صاحب پر اعتراضات کرتے کہ وہ قوم پرست تھے، تو ان سے بڑے قوم پرست آپ ہو، جو آپ موبائل لے کر فوراً شروع ہو جاتے کہ بھائی راشد صاحب نے قوم پرستی پر بیان دیا۔ جو آپ بیان دے رہے ہو قوم پرستی پر نہیں ہے، آپ جو پوسٹ کر رہے ہو، آپ جو تصویریں شائع کر رہے ہو، آپ جو تحریر شائع کر رہے ہو، کیا قوم پرستی کے زمرے میں نہیں آتا؟ اس کو قوم پرستی نہیں کہیں گے، ان کا بیان آپ کو قوم پرستی پر مبنی نظر آتا ہے؟ آپ کے جو بیانات اور پوسٹ اور ویڈیو وغیرہ یہ قوم پرستی پر مبنی نہیں ہے کیا؟
آپ لوگ جو سوشل میڈیا والے سب سے پہلے انہوں نے اس آگ کو ہوا دی. بھائی آپ اتنے غمخوار تھے. اگر پٹھان تھے وہ پٹھانوں کے غمخوار تھے کہ وہاں ہمارے پختون جو ہوٹل مالکان ہیں ان کے ساتھ ظلم ہوا, اور اگر سندھی تھے وہ ان کے غمخوار تھے اپنے سندھیوں کے کہ بلال کاکا نامی شخص اس میں مر چکا ہے, اس کے غمخوار تھے. تو آپ دونوں جو ان کے غمخوار تھے, جو قوم پرست جماعتی تھے, وہ یہاں سے جا کر وہاں جاتے, حیدرآباد جاتے, وہ اپنے علاقوں میں توڑ پھوڑ نہ شروع کرتے, وہ قتل و غارت نہ کرتے, وہ جلاؤ گراؤ ان کو نہیں کرنا چاہتے, وہ ان کو سڑکیں بند کرنی نہیں چاہیے تھی, ان کو سڑکیں بند کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں تھا. وہ جاتے حیدرآباد اور وہاں جا کر اس پورے معاملے کو دیکھتے اور حکومت پر دباؤ دونوں مل کر ڈالتے کہ بھائی اس معاملے کی شفاف تحقیقات کی جائے, پھر جو ظالم ثابت ہوتا اس کو سزا دیتے عدالت کے ذریعے. آپ خود ہر جگہ عدالت لگا کر بیٹھ گئے سڑکوں پر, پٹھانے تو سنگھیوں پر ظلم کر رہے, سنگھی تو پٹھانوں پر ظلم کر رہے, بلوچستان میں پٹھانوں نے سنگھیوں کی بسیں روکی, یہاں سنگھیوں نے پٹھانوں کی بسیں روک دی. یہ کہاں کا قانون ہے, کہاں کی انسانیت ہے یار. ایک ملک میں رہتے ہو, ایک کلمہ پڑھنے والے ہو, ایک نظریے والے ہو, ایک کلمہ گو ہو. ہمارا رب بھی ایک ہے, ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہے, ہماری کتاب بھی ایک ہے, ہمارا مذہب ایک ہے, ہم ایک ہی کلمہ پڑھنے والے ہیں, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم مسلمان بھائی ہیں, ہم آپس میں بھائی ہیں, ہم ایک کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں, تو پھر ہم ایک دوسرے میں کیوں الجھ پڑے. ملکی دشمن جو ہے وہ چاہتی کہ یہ لوگ آپس میں لڑے تاکہ اس ملک کو توڑنے کے لیے کسی دشمن کی ضرورت ہی نہ پڑے, یہ اندر سے تقسیم ہو جائے. اور کفری طاقتیں بھی یہی چاہتی ہے کہ مسلمان آپس میں لڑ مر کر ختم ہو جائے, ایک دوسرے کو مار دے. ہم اپنی طاقت کو متحد کر کے اوروں کے خلاف, اپنے ملک دشمن کے خلاف استعمال کیوں نہیں کرتے کہ ہم متحد ہو کر ملک کے دشمن کے خلاف لڑیں. ہم ان کے علاقار, ملک کے دشمن کے علاقار بن کر خود اپنی طاقتیں, اپنی صلاحیتیں خود اپنے آپس میں لڑ کر اس کو ہم ضائع کر رہے ہیں. تو لہٰذا ہم مسلمان بھائی یہ ایک ملک میں رہتے, یہ ایک ہی ملک ہے, ملک پاکستان کلمے کے نام پر بنے, جس کلمے کو ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, اس کلمے کی بنیاد پر یہ ملک بنا ہے. اس ملک کو ہم نہیں بنانا ہے, کوئی اور باہر سے آ کر نہیں بنائے گا. ہم اس کو تقسیم کرنے میں لگ جائیں گے تو کوئی ہمیں بچانے کے لیے نہیں آئے گا, ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہم خود ہی اپنے ملک کو ختم کر دیں گے. لہٰذا ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے. چاہے سندھی ہے, پٹھان ہے, بلوچ ہے, پنجابی ہے, سرائکی ہے, ہزارے والے, مکرانی ہے, جتنی قومیں اس ملک میں آباد ہے سب آپس میں بھائی ہے, ہم مسلمان بھائی ہے. ایک اسلامی ملک ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان. ہم اس ملک میں آپس میں اتحاد اور اتفاق سے رہیں گے تو اس ملک میں امن و سکون ہوگا, امن اور سکون اور محبت کی فضا قائم ہوگی. اگر ہم قوم پرستی کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگ جائیں گے, ایک دوسرے سے لڑیں گے, ایک دوسرے کو ماریں گے, ایک دوسرے سے کاروبار نہیں کریں گے, ایک دوسرے کے جان کے دشمن بن جائیں گے, تو پھر نہ ہم ترقی کر پائیں گے, نہ یہ ملک ترقی کر پائے گا. ہم بربادیوں میں رہیں گے. اب جا کر ملک میں کچھ سکون کی فضا قائم ہوئی ہے تو اس کو قائم رہنے دے, اس کو مزید امن و محبت والی فضا بنائے, اس کو خون خرابے کی طرف نہ لے کر جائے. اسلام پرست بنے, قوم پرست نہ بنے. اسلام پرستی پر آئے, قوم پرستی پر نہ آئے. قوم پرستی میں کوئی فائدہ نہیں ہے. قوم پرستی میں ہم تقسیم ہوں گے, ہم لڑیں گے, مریں گے, ختم ہوں گے, نقصان ہم نہیں اٹھانا ہے. اسلام پرستی, ملک پرستی کی طرف آئے, اسلام کو اپنائے, امن کو اپنائے, اس ملک کی محبت کو اپنائے, تب ہم یہاں جا کر چین و سکون کی زندگی گزار سکیں گے. اب میرے ان دوستوں سے درخواست ہے کہ جو دوست اب بھی اس موضوع کو لے کر لگے ہوئے سوشل میڈیا پر, پٹھان کہتے ہیں کہ ہم سندھیوں کو یوں کر دیں گے, سندھی کہتے ہیں کہ ہم پٹھانوں کو یوں کر دیں گے, تو خدا کا واسطہ اب اس ملک کو اور برباد کرنے کی کوشش نہ کرے. اب اس آگ کو پر تیل چھڑکنے کا کام ادا نہ کرے, اس آگ کو وہ مزید اور نہ بڑھائے, اس آگ کو ختم کرے. اور اس میں ایک پارٹی نے جو سب سے زیادہ کردار ادا کیا اس آگ پر تیل چھڑکنے کا کام جو ادا کیا, وہ PTI کی جماعت کی, کیونکہ وہ سندھ میں پیپلز پارٹی کے خلاف ہے. آپ اپنے سیاسی اختلاف رکھیں, میں آپ کو منع نہیں کرتا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے سیاسی اختلاف نہ رکھے, بالکل رکھے. سندھ میں بھی رہتا ہوں, میرے بھی ان سے اختلاف ہے, سیاسی اختلاف ہے, لیکن جمہوری اختلاف آپ کو ہونا چاہیے. آپ وہی نفرت لے کر یہاں نکالنا چاہ رہے ہو کہ آپ کہہ رہے ہو کہ یہ دیکھو ان لوگوں نے زرداری حکومت نے جو ہے ان پر ظلم کیا, پٹھانوں پر ظلم کیا, اور وہاں سندھیوں کو آپ ہوا دے رہے ہو کہ لوگ پٹھانوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا, تمہاری زمین پر رہ کر لوگوں کو مارا. اس میں PTI والوں نے خوب کردار ادا کیا. سندھی اور پٹھان کو آپس میں لڑانے میں انہوں نے خوب کردار ادا کیا. تو خدا کے لیے اب اگر کوئی جماعت, کوئی پارٹی, کوئی بھی آپ کو لڑانا چاہے تو ان چیزوں سے دور رہے. اور راشد سومرو صاحب نے جو بیان دیے تھے بالکل صحیح دیا تھا, کوئی قوم پرستی والی بات اس میں نہیں تھی. میں خود پٹھان ہوں, کوئی پٹھانوں کے خلاف انہوں نے بیان نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ غیر ملکیوں کو یہاں سے نکالنا چاہیے, جو افغانی رہتے ہیں, جو غیر قانونی طور پر آباد ہے, وہ دیگر ممالک والے بھی, اس میں افغانی بھی ہے,
بنگالی بھی ہے اور برمی بھی ہے، یہ تینوں ممالک کے مہاجرین ہمارے ملک میں آباد ہے، اور ان کا یہ کہنا تقریباً صحیح ہے، اس لیے کہ انہوں نے کہا جو غیر قانونی طور پر یہاں آباد ہے ان کو یہاں سے نکال لینا چاہیے۔ بھائی جن لوگوں کے پاس اس ملک کی شہریت نہیں ہے، جن کے پاس یہاں کے جو ریاستی قوانین جو بنے ہیں مہاجرین کے لیے اس پر کوئی عمل نہیں کرتے تو اس کو نکالنا چاہیے، کیونکہ وہ تو پھر ہمارے ملک کے لیے نقصان بنے گا کل کو۔ جو یہاں کے قوانین پر عمل کرتا ہے، جس کو یہاں کی شہریت ملی ہے، جس کے قواعد پورے بھلے رہے وہ اس ملک میں، یہ پاکستان ان کا ملک ہے، ہم تو منع نہیں کرتے، لیکن جو غیر قانونی طور پر یہاں آباد ہے تو ان کی بات صحیح، یا تو وہ خود کو جو ہے وہ جو مہاجرین کے جو قواعد ہے ان کو پورا کر جو ریاستی قوانین ہیں ان پر عمل کرے، اس کے ساتھ یہاں اس کے تحت یہاں زندگی گزارے، نہیں ہے تو پھر تو ریاست کو ان کے خلاف یہ اقدام اٹھانا چاہیے کہ نکالے، چاہے وہ جس ملک کا بھی ہو، اور یہ ہر ملک میں ہی ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم اس طرح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے پاکستانی بھی کسی ملک میں جائے غیر قانونی طریقے سے وہاں آباد ہو تو کوئی ملک ان کو جگہ نہیں دے گا، ان کو فوری طور پر پاکستان بھیج دے گا، اپنے ملک سے نکال دے گا۔ تو لہٰذا یہ کوئی غلط بات انہوں نے نہیں کی، انہوں نے مسئلے کو ختم کرنے کی کوشش کری، مسئلے کو سلجھانے کی کوشش کری، الجھانے کی نہیں، مسئلے کو انہوں نے الجھایا نہیں غوروں کی طرح۔ لوگ جو سڑکوں پر آ کر بیٹھ گئے جگہ جگہ، جو سنگیتے پٹھان تھے، ان سے بڑے بیوقوف کوئی ہے نہیں، انہوں نے جلاؤ گراؤ کیا، انہوں نے حالات کو اور خراب کرنے کی کوشش کی، انہوں نے اور ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کی، انہوں نے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو جن لوگوں نے اس کو حل کرنے کی کوشش کی، آپ کو ان کو شکریہ ادا کرنا چاہیے، نہ کہ آپ ان پر اعتراضات کریں، ان پر الزامات لگائیں اور ان کو قوم پرست کہیں۔ جو اس طرح کے لوگ جو بیانات دے رہے بہت ہی غلط کرے، جو قوم پرستی پر آئے، خدا کے لیے اب اس چیز کو چھوڑ دے، اب اس بحث کو ختم کر دے، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ اس ملک میں رہے، اس ملک میں امن و محبت کی فضا قائم کرے، آپس میں بھائیوں کی طرح رہے، ایک دوسرے پر جان قربان کرنے والے بنے، ایک دوسرے کی جان لینے والے نہ بنے۔ خدا کے لیے اس ملک میں امن و محبت کے ساتھ رہے، اسلام امن کا مذہب ہے، امن کو اپنائے۔ اگلے ویڈیو میں ملاقات ہوگی جی، شکریہ، السلام۔